بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم رمضان المبارک کے ان اہم مسائل کو بیان کریں گے کہ جن کا پتہ ہونا ہر مسلمان کو لازمی ہے۔ تو آج ہم بیان کریں گے کہ کون سی صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کون سی ایسی صورتیں ہیں جن میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو عوام میں مشہور ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حقیقت میں روزہ ٹوٹتا نہیں، اور کئی ایسے مسائل ہیں جو علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنا روزہ خراب کر دیتے ہیں۔ تو آج ان سارے مسائل کو بیان کریں گے، تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہو سکے تو اس کو شیئر بھی لازمی کریں تاکہ اور دوسرے مسلمانوں کا فائدہ ہو سکے۔ روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ درج ذیل چیزیں روزے کے لیے مفسد اور مضر نہیں، یعنی ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 1، مسواک کرنا۔ نمبر 2، سر یا مونچھوں پر تیل لگانا۔ نمبر 3، آنکھوں میں دوا یا سرما ڈالنا۔ نمبر 4، خوشبو سونگھنا۔ نمبر 5، گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا۔ نمبر 6، کسی قسم کا بھی انجیکشن یا ٹیکہ لگوانا۔ نمبر 7، بھول کر کھانا پینا۔ نمبر 8، حلق میں بلا اختیار دھواں، گرد و غبار یا مکھی وغیرہ کا چلا جانا۔ نمبر 9، کان میں پانی کا چلا جانا۔ نمبر 10، خود بخود قے آ جانا۔ نمبر 11، نیند میں احتلام ہو جانا۔ نمبر 12، دانتوں سے خون نکلنا بشرطیہ کہ حلق میں نہ جائے۔ نمبر 13، رات کو ہم بستری کی اور صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکا، اس کے بعد غسل کیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ احتلام: اگر عورت دن میں سو گئی یا مرد سو گیا اور ایسا خواب دیکھا جس سے غسل کرنا فرض ہو گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوا، روزہ بدستور برقرار ہے۔ اگر روزہ دار دن میں سویا اور احتلام ہو گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوا بلکہ روزہ صحیح ہے، البتہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لے، بلا وجہ غسل میں تاخیر نہ کرے تاکہ روزے کا وقت زیادہ سے زیادہ پاکی میں گزرے۔ اگر دن کو رمضان میں احتلام ہو جانے سے یہ سمجھا کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس کے بعد قصداً کھا پی لیا تو قصداً کھانے سے روزہ فاسد ہو گیا، قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں۔ مشت زنی: مشت زنی کو استمناء بالید، ہینڈ پریکٹس اور جلق بھی کہا جاتا ہے۔ روزے کے دوران مشت زنی کرنے سے اگر انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو گیا، قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں۔ انزال کا مطلب یعنی منی نکل گئی۔ اگر مشت زنی سے انزال نہیں ہوا تو روزہ فاسد نہیں ہوا۔ مشت زنی کرنا ناجائز اور حرام ہے، اس پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ہاتھ حاملہ ہوں گے۔ ہم بستری: رمضان کے روزے کے دوران ہم بستری کرنے سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ قضا کا مطلب صرف ایک روزہ رکھنا اور کفارہ یعنی 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا۔ جب مرد کے پیشاب کے مقام کی سپاری اندر چلی گئی تو روزہ فاسد ہو گیا۔ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ نیز اگر مرد نے پاخانہ کی جگہ اپنا عضو داخل کر دیا اور سپاری اندر چلی گئی تو مرد اور عورت دونوں کا روزہ فاسد ہو گیا، دونوں پر قضا اور کفارہ لازم ہے۔ واضح رہے کہ پاخانہ کی جگہ استعمال کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے اور عورت کے لیے اس پر راضی ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ روزہ توڑنا کب جائز ہوتا ہے؟ روزہ دار اچانک ایسا بیمار ہو گیا کہ اگر روزہ نہ توڑے گا تو موت کا خطرہ ہے، یا بیماری بڑھ جائے گی تو روزہ توڑ دینا بہتر ہے۔ مثلاً اچانک پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا، برداشت سے باہر ہو گیا، دوا لینی ضروری ہے، یا سانپ اور بچھو وغیرہ نے کاٹ لیا تو ایسی صورت میں دوا پی لینا اور روزہ توڑ دینا درست ہے۔ اگر کسی روزہ دار کو سخت پیاس لگی، اگر پانی نہیں پئے گا، ہلاکت کا ڈر ہے تو ہلاکت سے بچنے کے لیے پانی پی کر روزہ توڑ دینا جائز ہے، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ حاملہ عورت کو کوئی ایسی بات پیش آ گئی کہ اس سے اپنی جان یا بچے کی جان کا ڈر ہے تو روزہ توڑنا نہ صرف جائز ہے بلکہ بہتر ہے۔ کھانا وغیرہ پکانے کی وجہ سے بے حد پیاس لگی اور اتنا زیادہ بے تاب ہو گیا کہ جان کا خوف ہے تو روزہ توڑ دینا جائز ہے، لیکن اگر روزہ دار نے خود قصداً اتنا کام کیا یعنی جان بوجھ کر اتنا کام کیا جس سے ایسی حالت ہو گئی تو گنہگار ہوگا۔